السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج میں جماعت نہم کا جغرافیہ کا 9واں سبق لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم تجارت یعنی ٹریڈ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، یہ سبق کافی لمبا ہے، اس لیے اس سبق کو ہم 2 یا 3 ویڈیو میں کور کریں گے 2 یا 3 ویڈیو میں کور کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ تجارت کیا ہے؟ تجارت کا تصور۔ ہمیں روزمرہ کی ضرورت کے لیے مختلف اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اشیاء ہم اطراف کی دکانوں سے خریدتے ہیں۔ اشیاء کی خرید و فروخت کو تجارت کہتے ہیں، یعنی جو ہم سامان روزمرہ کے استعمال کے لیے خریدتے ہیں، اسی شے کی خرید و فروخت کو ہم تجارت کہتے ہیں۔ اور یہ اشیاء مختلف مراحل سے گزر کر کے صارف تک پہنچتے ہیں، یعنی صارف یعنی خریدار تک یہ شے جو ہے بہت سارے مرحلوں سے ہو کر کے گزرتی ہیں۔ اور یہ مرحلے کون کون سے ہیں، ان مرحلوں کے متعلق ہم بعد میں پڑھیں گے کہ کون کون سے مرحلے ہیں۔ تو یہ شے ہمارے پاس جو پہنچتی ہے کئی مراحل سے۔ آئیے کچھ اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کے بارے میں سب سے پہلے دیکھیں گے۔ یہ اصطلاح ہے طلب ہے۔ سب سے پہلے طلب، یعنی طلب سے کیا مراد ہے؟ بازار کے اندر جتنی مقدار میں اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، جتنے سامان کی ضرورت ہوتی ہے، تو اشیاء کی مقدار یعنی ضرورت بازار کے اندر اشیاء کی وہ طلب کہلاتی ہے۔ جیسے رمضان کے ایام آتے ہیں تو کھجوروں کی مانگ بڑھ جاتی ہے، کپڑوں کی خریداری بڑھ جاتی ہے، یعنی اس کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ تو تجارت ایک بنیادی تصور ہے، اہم معاشی تصور ہے، جو کہ پرانے زمانے سے ہی ہوتا آیا ہے۔ یعنی انسانی تہذیب کے ساتھ یہ تجارت جڑی ہوئی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ عدل بدل یعنی بارٹر سسٹم اپناتے تھے، جس میں تجارت کے یہ وہ تصور ہے کہ جس میں اشیاء کے بدلے اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اس کو ہم بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ اس نظام کے تحت اشیاء کے بدلے اشیاء کی لین دین ہوتی ہے۔ مزدوری کے بدلے اناج یا اناج کے بدلے تیل، نمک، شہد، دودھ وغیرہ اشیاء کا تبادلہ کیا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں بھی کچھ بہت ہی مختصر پیمانے پر اشیاء کی عدل بدل ہوتی ہے، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں پر وقتاً فوقتاً کچھ ایسے لوگ آتے ہیں، ایسے افراد جو کہ ہمارے پرانے کپڑوں کے بدلے برتن لے جاتے ہیں یا برتن دیتے ہیں اور اس کے بدلے پرانے کپڑے لے جاتے ہیں۔ یہ کوئی مستحکم نظام تو نہیں ہے، البتہ ایک اس کی مثال یہ پیش کی جا سکتی ہے کہ عدل بدل کے نظام کی ایک مثال ہے یہ۔ تو عزیز طلباء، تجارت ایک اہم معاشی سرگرمی ہے۔ معاشرے کے لوگوں کی معاشی زندگی ایک دوسرے پر منحصر ہوتی ہے۔ کوئی بھی علاقہ یا کوئی بھی ملک خود کفیل نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی ملک دنیا کا ایسا نہیں ہے جو اپنی ضرورت کے تمام سامان خود بناتا ہو، یعنی تمام خورد و نوش کے سامان، کپڑے ہیں یا اسی طرح سے اناج کی پیداوار ہے، صنعتی پیداواریں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے جو اپنی ضرورت کا ہر سامان بناتا ہو۔ اس لیے دنیا کا کوئی ہی خطہ یا کوئی بھی ملک خود کفیل نہیں ہے۔ عوام کی ضروریات کی تکمیل کے لیے 2 علاقے یا ملکوں کے درمیان تجارت ضروری ہوتی ہے، یعنی جس علاقے میں جو شے کی پیداوار ہوتی ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد وہ شے دوسرے علاقوں میں پہنچا دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اپنے علاقوں سے جو زائد چیزیں ہیں دوسرے علاقوں میں جاتی ہیں، دوسرے علاقوں کی چیزیں اپنے علاقوں میں آتی ہیں۔ اس طرح اشیاء کے لین دین سے تجارت کی شروعات ہوئی۔ پرانے زمانے میں اشیاء کے لین دین اشیاء کے بدلے ہوتی تھی، لیکن آج اس کے لیے ہم زر مبادلہ یا کرنسی کا استعمال کرتے ہیں، روپے پیسے کا استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ ہر ملک کے جغرافیائی حالات، ہر علاقے کے جغرافیائی حالات مختلف ہوتے ہیں، یعنی وہاں کی مٹی، وہاں کی آب و ہوا، نباتات
اسی طرح سے مختلف قدرتی وسائل مختلف ہوتے ہیں، اس لیے وہاں کی پیداواریں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ ممالک، کچھ علاقے زرعی پیداواروں کے لیے جانے جاتے ہیں، کچھ علاقے صنعتی پیداواروں کے لیے جانے جاتے ہیں۔ تو دیہات سے یعنی زرعی پیداوار والے علاقوں سے اناج دوسرے علاقوں میں، دوسرے صنعتی علاقوں سے جو ہے صنعتی چیزیں، مصنوعات، کپڑے ہیں، مشینیں ہیں، اوزار ہے وغیرہ وغیرہ دوسرے علاقوں میں پہنچتی ہیں۔ اس طرح تجارت کی بنیاد پڑتی ہے۔ طلبہ، تجارت یعنی اشیاء کے لین دین کو سمجھنے کے لیے ہم اس چارٹ کا استعمال کریں گے۔ یعنی یہ نظام جو ہے اشیاء کے لین دین کا 4 مرحلوں میں اس خاکے کے ذریعے ہم پہلے سمجھیں یہ خاکہ کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے، پہلا مرحلہ ہے اشیاء کی پیداوار، یعنی اشیاء پیدا کرنے والے وہ ذرائع کون کون سے ہیں جس کو ہم پروڈیوسر یا اشیاء کا پیدا کرنے والا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسان اور صنعت کار۔ کسان اپنے کھیتوں میں مختلف قسم کے غلے یعنی اناج اگاتا ہے، اس پھل سبزیاں اگاتا ہے۔ اسی طرح سے صنعت کار اپنے کارخانے میں مختلف قسم کی مصنوعات کی تیاری کرتا ہے، کپڑے ہے، اوزار ہے، مشین ہے، روزانہ گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں، یہ مختلف اشیاء جن کا استعمال جو ہے کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، تو یہ سب سے پہلے وہ چیز جو ہے پروڈیوسر کے پاس یعنی پیدا کرنے والے کے پاس ہوتی ہیں۔ پھر اس پروڈیوسر سے دوسرے نمبر پر یہ تھوک تاجر ہے جس کو ہم ہول سیلر کہتے ہیں، یعنی بڑی دکان والا۔ یہ پروڈیوسر سے یا کسی بڑی ایجنسی سے یہ تھوک مال خریدتا ہے، بڑے پیمانے پر یہ اشیاء خریدتا ہے، اپنے گوڈاؤنس میں رکھتا ہے۔ اسی طرح سے اس تھوک تاجر سے وہ شے خوردہ تاجر، خوردہ بیوپاری یا ریٹیلر کے پاس یا چھوٹی دکان والے کے پاس پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے چھوٹی دکان والے سے، ریٹیلر سے گاہک یا صارف یعنی اشیاء کو خریدنے والا کنزیومر وہ شے خریدتا ہے۔ اس طرح یہ مختلف مراحل سے ہو کر کے شے ہم تک پہنچتی ہے۔ اس طرح سے آپ نے یہ دیکھا کہ اشیاء کی پیداوار جس علاقوں سے ہوئی وہاں سے تھوک بیوپاری نے خریدا، تھوک سے خوردہ تاجر نے خریدا، ریٹیلر نے، اور وہاں سے گاہک یا صارف نے خریدا۔ تو یہ مختلف اصطلاحات ہیں۔ صارف کون ہے؟ صارف سے مراد کنزیومر، خریدار یا گاہک، یعنی اشیاء کا خرید کر کے استعمال کرنے والا شخص۔ یہ آخری اس چین کی آخری کڑی ہے۔ شے آخر میں گاہک تک پہنچتی ہے۔ تاجر کون ہے؟ تاجر وہ ہے جو اشیاء کو خریدتا ہے بیچنے کی غرض سے، نہ کہ استعمال کرنے کی غرض سے۔ استعمال کرنے کی غرض سے صارف خریدتا ہے، اور تاجر بیچنے فروخت کرنے کی غرض سے خریدتا ہے، اس کو ہم تاجر کہتے ہیں، اشیاء کو بیچنے کے لیے خریدنے والا۔ اسی طرح پروڈیوسر اشیاء کی پیداوار کرنے والا۔ تو یہ مختلف مراحل سے چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ عزیز طلبہ، یہاں آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ ہول سیلر کی شاپ ہے جہاں بڑے پیمانے پر سامان رکھا ہوا ہے اور وہاں سے چھوٹے ریٹیلرز کے پاس سامان جاتا ہے۔ یہ خوردہ تاجر ہے جہاں خورد و نوش کی مختلف ضرورت کی روزمرہ کی استعمال کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں ہم خریدتے ہیں، اس کو ہم ریٹیل شاپ یا خوردہ دکان، خوردہ تاجر تجارت کے نام سے جانتے ہیں۔ عزیز طلبہ، طبعی ساخت کے اعتبار سے یعنی اشیاء کی جیسی دکھتی ہے اس کی طبعی ساخت کے اعتبار سے اشیاء کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ہے وہ مرئی اشیاء یعنی ویزیبل تھنگس ہیں۔ مرئی اشیاء کیا ہیں؟ جو اشیاء دکھائی دیتی ہیں اور ان کی واضح طور پر طبعی ساخت ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اوزان پیمائش میں وزن کر سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں، ایسی اشیاء مرئی اشیاء، مرئی شے یا ویزیبل تھنگس کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سبزی، کپڑے کی دکان، میڈیکل اسٹور وغیرہ وغیرہ، یہ مرئی شے ہیں۔ آئیے دیکھیے اس تصویر میں میڈیکل اسٹور مرئی شے ہے، مختلف قسم کی دکانوں سے آپ سامان خریدتے ہیں۔ یہ سبزی کی دکان ہے، مختلف قسم کی سبزیاں آپ خریدتے ہیں، یہ مرئی شے ہے، اس کا وزن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ مرئی شے ہے سپر مارکیٹ جس میں مختلف قسم کی چیزیں بکتی ہیں۔ اس طرح سے یہ مرئی جو ہے چیزوں کی، مرئی شے کی مثالیں تھیں۔
دوسری وہ چیزیں ہیں جو غیر معیش ہیں، معیش ہے تو ہمیں دکھائی دیتی ہے، ویژول ہے، لیکن غیر معیش ہے، انویژول ہوتی ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ بھی تجارت کا حصہ ہیں، اس سے بھی آمدنی ہوتی ہے اور اس تجارت سے بھی لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ غیر معیش ہے، یعنی وہ چیزیں جو دکھائی نہ دیں بلکہ وہ شے خدمت کہلاتی ہیں، تو خدمت والی تمام چیزیں وہ غیر معیش ہے یا انویژول تھنگس کہلاتی ہیں، جیسے ڈاکٹر کی خدمت، وکالت، درس و تدریس۔ آئیے ہم اس تصویر میں دیکھتے ہیں، جیسے یہاں پر ایک ڈاکٹر کی خدمت ہے، اپنے مریض کے علاج و معالجہ کرتا ہے، علامتوں کی بنیاد پر بیماریوں کا پتہ لگا کر کے اس کی تشخیص کرتا ہے، ڈائگنوسس کرتا ہے، اور ایک نتیجے پر پہنچ کر کے ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے، دواؤں کے نام لکھتا ہے۔ یعنی فزیکلی کوئی چیز ڈاکٹر نے مریض کو نہیں دیا بلکہ اس کی ایک خدمت ہے، اور دوا خریدے گا تو وہ تو میڈیکل اسٹور سے، لیکن ڈاکٹر نے اس کو دکھائی دینے والی کوئی ایسی چیز نہیں دی، لیکن یہ اس کی خدمت ہے جو مریض کو مل رہی ہے۔ اسی طرح سے دوسری مثال ہے وکالت کا پیشہ، جو اپنے موکل کی خدمت کرتا ہے، یعنی موکل اس کا جو ہے صارف ہے۔ اس طرح سے وکیل کا پیشہ بھی غیر معیش ہے۔ اسی طرح سے درس و تدریس، آپ اپنے اسکول میں روزانہ آپ کے اساتذہ آپ کو پڑھاتے ہیں، کوئی ایسی چیز وہ نہیں دیتے، جیسے آپ کوئی پوچھے کہ آج اسکول سے آپ آئے، آپ کو کون سی چیز ملی، تو آپ وہ دکھا نہیں سکتے، لیکن آپ کے روز بروز معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی وہ شے جو آپ کو مل رہی ہے وہ غیر مرئی ہے، اور آپ کا نالج ہے، معلومات ہے، جو دن بدن آپ کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ تدریس غیر مرئی شے میں شامل ہے، یعنی جتنی خدمات ہیں، نقل و حمل ہے، تجارت ہے، اسی طرح سے بینکاری کا نظام ہے، یہ ساری چیزیں غیر مرئی شے میں آئیں گی۔ عزیز طلبہ، یہ سبق ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، اس کے علاوہ 1 یا 2 ویڈیوز اور آئیں گے۔ آج چونکہ یہ ویڈیو طویل ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو مختصر کرنے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ 2 یا 3 ویڈیو میں پورا سبق جو ہے مکمل کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اور باقی کا سبق مکمل کیا جائے گا، آپ ویڈیو کو دیکھیں۔ اس کے علاوہ جب یہ مکمل سبق ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کے سوال جواب کے ویڈیو بھی ہم روانہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں۔